إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي موضع آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. حاضرین جمعہ، میرے عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی مختلف جگہوں کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی اور دوسری آیت ہے سورہ نحل کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول دنیا میں بھیجے سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو تم میری ہی عبادت کرو. دوسری آیت جو سورہ نحل کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور کیا حکم دیا اس کو کہ میری عبادت کرو، کہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگ میری عبادت کریں اور وہ طاغوت سے بچیں، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب سے وہ بچیں. میرے بھائیوں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت اگر کچھ ہے تو توحید ہے. اسی لیے جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہی بتایا ہے کہ سارے انبیاء آئے تو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب سے باز آ جاؤ. اور اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ جن کو ہم امام الموحدین کہتے ہیں، توحید پرستوں کا امام جن کو کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، جو سمجھیے کہ ہمارے نبی کے جد امجد ہیں، جن کی نسل میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو یہی کہا کہ میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی مین خصوصیت کیا تھی کہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی، ہوشیار ہوئے، سمجھدار ہوئے، تو دیکھا کہ قوم میں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، چاند سورج ستاروں کی پوجا ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنا عقل استعمال کیا. ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے خاندانی رسم و رواج کو لے کر نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے، ہوشیاری دیتا ہے. جب سن شعور کو پہنچتا ہے تو اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو دین کے نام پر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں آیا صحیح ہیں یا غلط ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب شعور عطا کی، سمجھ عطا کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چاند کی پوجا ہوتی ہے، ستاروں کی ہوتی ہے، سورج کی ہوتی ہے، بتوں کی ہوتی ہے، اور جو بادشاہ وقت ہے وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، رب کہلواتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ سورہ انعام میں فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. ابراہیم علیہ السلام نے رات جب ہو گئی، رات کی تاریکی چھا گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا تو کہا ھذا ربی. بھائی قوم والے ستاروں کو بھی رب مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب تارا ڈوب گیا
تو آپ نے کہا لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ فلما رال قمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین۔ پھر چاند، رات ہوئی، چاند کو دیکھا، چاند نکلا چمکتا ہوا روشن، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ قوم والے چاند کو بھی رب کہتے تھے، تو کہا یہ رب ہے، تو وہ ڈوب گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے صحیح راستہ نہیں بتلایا تو کہا میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما را الشمس بازغۃ، صبح کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو بڑا روشن دیکھا چمکتا ہوا، تو کہا کہ ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، سورج بھی ڈوب گیا، تو کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہا کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور مشرکوں میں سے میں نہیں ہوں۔ تو دیکھیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ توحید ہے، شرک سے بیزاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا قوم کے سامنے، یا قومی، کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں بری ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو۔ تو توحید کا اعلان کیا، شرک سے برات کا اظہار کیا۔ شرک سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور آخرت میں نجات کا سارا دار و مدار توحید پر ہے، شرک سے بیزاری پر ہے۔ آدمی نے دنیا پلک جھپکنے کے برابر انسان نے گناہ نہ کیا ہو، لیکن شرک اس نے کیا ہے زندگی میں، شرک ایک مرتبہ کر لیا ہے، توبہ نہیں کیا ہے، تو اس کے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اگر اس نے زندگی میں نیک کام کیا ہی نہیں ہے لیکن شرک نہیں کیا ہے، تو اس کا امکان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ڈالے، جہنم میں کچھ ٹائم کے لیے ڈالے، نکالے گا ضرور اگر شرک نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اپنی نسبتیں، کوئی قادری لکھتا ہے، کوئی چشتی لکھتا ہے، کوئی سہروردی لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، اور یہ گمان ہے کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم، جن کو اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ کا لقب دیا، اور ہمارے نبی جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، افضل البشر ہیں، اللہ کے بعد آپ کا درجہ ہے، تو دیکھیے آپ کام نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو نبی بنایا، اور قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو جانتے ہیں آپ نے سب کو نام لے لے کر خطاب کیا، کہا یا معاشر قریش اشتروا من اللہ انفسکم من اللہ، اے قریش کے لوگوں اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یا بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، تم اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، اپنی جانوں کو، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ آپ نے اپنے چچا عباس کو خطاب کیا کہ اے عباس میرے چچا، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اپنی پھوپھی صفیہ کو خطاب کر کے یہی جملہ کہا، اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ یا فاطمہ تو بنتا محمد بنتا رسول اللہ سلینی ما شیتی من مالی، تم میرے مال میں سے جو چاہے لے لے، میں لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا آخرت میں اللہ کے مقابلے میں۔ تو آپ نے ایک ایک فرد کو خطاب کر کے کہا کہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ میرے بھائیوں، اگر شرک پایا جاتا ہے
ہمارے اعمال خراب ہیں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ عبد المطلب، ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، ہمیشہ آپ کے لیے جی جہان سے، جان و مال سے آپ کے لیے قربان تھے۔ سوال کیا کسی نے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ابو طالب تو آپ کو بہت چاہتے تھے، آپ ان کے کیا کام آئیں گے؟ تو کہا کہ میں ان کے کام آؤں گا، لیکن کام کیا آئیں گے؟ دیکھیے جہنم سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ کہا وہ ہمارے اتنا کام آئے ہیں تو میری بنا پر جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں ہوں گے جہاں آگ کم ہوگی۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی اور آگ کے شعلے دماغ سے باہر نکل آئیں گے۔ کہا یہ میری بنا پر ہوگا، اگر میں نہیں ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے، نیچے ہوتے۔ آپ غور کیجئے، آپ نبی ہیں اور اتنا زیادہ آپ کے کام آئے ہیں ابو طالب کی شاید کوئی نہ کام آیا ہو، لیکن دیکھیے کیا کام آئیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے تھے مرض الموت میں جب ابو طالب مر رہے تھے تو چاہتے تھے کلمہ پڑھ لیں، لیکن کلمہ پڑھانے کی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کا دل بدل دیں۔ کیوں؟ آپ کے اختیار میں کچھ ہے نہیں۔ چاہتے تھے آپ نے کہا بھی، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن ابو امیہ بیٹھا ہوا تھا، کہا بھی کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے۔ ان لوگوں نے غیرت دلائی کہ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، تو کہا نہیں، عبد المطلب کے دین پر مروں گا، اور اسی پر مر گئے۔ تو دیکھیے اللہ نے پھر ہمارے نبی کے لیے فرمایا انکا لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، جس کو اللہ چاہے اس کو ہدایت دے گا، آپ کچھ نہیں کام آ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے دل کی دنیا بھی نہیں بدل سکے، کیوں مسلمان ہو جائیں؟ تو ہمارے نبی، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ آپ اپنی والدہ آمنہ کے قبر پر گئے، تو کہا کہ قبر پر پہنچے تو آپ روئے، صحابہ کرام جو تھے نا وہ بھی رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ماں کی یاد آئی، چلا کر رونا نہیں، آنکھوں سے آنسو آئے، صحابہ کرام بھی رو دیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لامی، کہا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں، فلم یاذن لی، تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت نہیں دی۔ کس کے لیے؟ ماں کے لیے۔ دیکھیے ماں کے لیے اتنی محبت ہے، دیکھیے رو رہے ہیں، لیکن اللہ سے اجازت مانگی لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَاسْتَأْذَنَ لِي فَأَذِنَ لِي، کہا کہ میں نے اجازت اللہ سے مانگی کہ قبر کی زیارت کر لوں، تو قبر کی اجازت دے دی، زیارت کی اجازت دے دی۔ فَزُورُ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، آپ کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ بھائی کون سی قبر؟ کیا اجمیر کی قبر؟ کیا کوئی درگاہ؟ کیا عالیشان؟ نہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی قبریں، یہاں جاؤ اس کی زیارت کرو، یہ وہاں کا حشر دیکھو گے، ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھو گے تو آخرت یاد آئے گا کہ مرنے کے بعد ہمیں یہاں آنا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہمارے نبی کو نہ اپنے ماں کی بخشش کی اجازت نہیں ملی۔ کیوں؟ بھائی نہیں مسلمان ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اجازت نہیں ملی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے؟ بھائی کفر کی حالت میں مرا تھا، کہا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ فی النار، دوزخ میں ہے۔ وہ صحابی کبیدہ خاطر ہوئے، رنجیدہ ہوئے کہ میرا باپ جہنم میں ہے۔ جانے لگے تو اس کو واپس بلایا، کہا کہ سنو ان ابی و اباک فی النار، کہا میرا باپ اور تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ حسب نسب کام آتا ہے کیا؟ حدیثیں ہیں بخاری کی، یہ کوئی غلط نہیں، اللہ کے حسب نسب کام نہیں آتا ہے۔ دیکھیے آپ چاہتے تھے کہ آپ ہے نا کہ اللہ رب العالمین بخشے اپنی ماں کو، تبھی تو دعا مانگی تھی، اجازت مانگی تھی کہ اللہ اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں، چاہتے تھے نا کہ اللہ بخش دے۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے اجازت نہیں دی کہ نہیں بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ ابراہیم میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ہمارے رب مجھے بخش دے، ربنا اغفر لی مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو بخش دے، ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین مومنوں کو بخش دے، قیامت کے دن یوم یقوم الحساب
جس دن قیامت قائم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے بعد میں ڈانٹ پلائی کہ دعا نہیں کر سکتے ہو۔ دعا کیوں کی تھی؟ اس سے پہلے والے جمعہ کو سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھی تھی میں نے، تو اس میں آیت نمبر 4 میں جہاں شرک سے برات کا اظہار ہے، قوم سے برات کا اظہار ہے، آگے اللہ نے کہا الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ابراہیم کا یہ قول اپنے باپ کے لیے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ کہا کہ ابراہیم میں اور ان پر جو ایمان لائے تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، یعنی ان کے طریقے پر چلو۔ کس چیز میں؟ بھائی شرک سے برات کا اظہار کیا، قوم سے برات کا اظہار کیا کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو سب سے بری ہوں، لیکن اللہ نے کہا الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم کا یہ قول نہ کہ ابا جان میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، کہا یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، یعنی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا۔ اچھا اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے منع کیا تو دعا کیوں کی؟ اللہ نے سورہ توبہ میں کہا ہے کہ ابراہیم نے جو دعا کی تھی نا، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، سورہ مریم میں ہے نا کہ جب آپ نے باپ کو دعوت دی کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کوئی کام آتے ہیں، میری بات مان لیجئے، تو ابراہیم نے آزر نے کیا کہا تھا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے منہ پھیر رہا ہے کیا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا، تو مجھے چھوڑ کر الگ ہو جا لمبی مدت تک کے لیے۔ جب یہاں سے چلے چھوڑ کر گھر تو کیا کہا؟ سأستغفر لک ربی، اے ابا جان میں آپ کے لیے نا اپنے رب سے دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو دیکھ لیجیے آپ، کہا میں دعا کروں گا، تو یہ وعدہ کیا تھا نا، تو وعدے کی بنا پر اللہ سے بخشش کی دعا کی، لیکن اللہ رب العالمین نے منع کر دیا تو باز آ گئے، برات کا اظہار کر دیا کہ میں بری ہوں۔ اللہ نے سورہ توبہ میں کہا کہ میں بری ہوں، اور قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، آزر آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ میری بات مان لے؟ سورہ مریم میں ہے نا کہا تھا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اے ابا جان میری بات مان لیجئے، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایسا علم آیا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا۔ آزر کہے گا آج میں آپ کی بات مانوں گا، آج میں مانتا ہوں۔ تو کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار میرے باپ پر رحم فرما، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ تو نے کہا تھا تجھے رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اس حالت میں ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر حکم ہوگا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، وہ بجو کی شکل میں ہوگا، جانور کی شکل میں، گندگی میں لت پت، اور ٹانگ پکڑ کر کے اس کی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اللہ کے رسول سے افضل ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہوگا دیکھیے، لیکن یہ دونوں کام نہیں آئیں گے کسی کے جو کفر کی حالت میں یا شرک کی حالت میں مرا۔ اور ابو طالب چونکہ کفر کی حالت میں تھے تو اللہ نے کیا منع کیا؟ تو ہمارے نبی بھی چاہتے تھے نا کہ چچا کی بخشش ہو جائے، اور کچھ مسلمان بھی چاہتے تھے کہ ہمارے جو رشتہ دار قریبی ماں باپ یا اعزاء قریب مر چکے ہیں، اللہ اجازت دے دے تو ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو اللہ نے سورہ توبہ میں کہا وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہا کہ نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بخشش کی دعا کریں مشرکوں کے لیے، مشرکوں کے لیے اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، قریبی ہوں، کہا جائز ہی نہیں ہے۔ جب ان پر پتہ چل گیا کہ یہ جہنمی ہے، یہ ہدایت پر نہیں ہے، تو کہا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ دعا کرے۔ اور دیکھیے منع کر دیا گیا میرے بھائیوں، ہمارے نبی کو اور تمام مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ آج جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی طرف اپنی نسبت کر لیں، ہماری بخشش کو کروا لیں گے، نبی اور ابراہیم سے بڑھ کر، ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کام نہیں آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، توحید اور شرک یہ جاننا بہت ضروری ہے۔
یہ بار بار یہ بہت اہم چیز ہے، سب سے اہم دیکھا جائے تو یہی ٹاپک ہے، لیکن میرے بھائیوں لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کسی کو دعوت دی جائے، کسی کو بلایا جائے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہی ہے، توحید کی دعوت دو، توحید الوہیت، یعنی عبادات جتنی ہو سکتی ہیں سب ایک اللہ کے لیے، سب ایک اللہ کے لیے۔ اور عبادات نا یہی نہیں ہے کہ رکھے نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، حج کر لیے، عبادات اس کا نام نہیں ہے۔ عبادات کیا ہے؟ ارے ڈرو تو اللہ سے ڈرو، لالچ رکھو تو اللہ سے رکھو، کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، چاہے کوئی شفا مانگنا ہے، اولاد مانگنا ہے، کوئی مراد مانگنا ہے، کوئی کیس جیتنے کے لیے دعا کرنا ہے، کوئی اور پریشانی ہے، دعا کرنا ہے، کسی سے کچھ کہنا ہے تو اللہ سے کرو، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہم عقیدہ یہ رکھا ہے کہ بھائی فلاں صاحب بھی کر لیں گے، فلاں درگاہ پر جائیں، فلاں استھان پر جائیں، وہاں سے مراد پوری ہو جائے گی، وہاں کچھ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، پھر توحید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے کہ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ کا غصہ نازل ہوا کس پر؟ اس قوم پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سجدہ گاہ کا مطلب یہی نہیں ہوتا مسجد، مسجد نہیں ہوتا، مسجد مانے کیا ہوتا ہے؟ جہاں سجدہ کیا جائے وہ مسجد ہے۔ اور ساری روئے زمین امت محمدیہ کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہ کس لیے ہے مسجد؟ اب یہ دیواریں، یہ چھت، یہ گھیرا جو ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ صرف جماعت کے لیے کہ مسلمان اکٹھا ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، یہ جمعہ ہو رہی ہے 5 وقت کی جماعت ہو سکے۔ لیکن جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم دور ہیں کہیں مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، جہاں نماز کا ٹائم ہو گیا ہم وہیں پڑھ لیں ٹائم کے اندر، تو جہاں سجدہ کر لے وہی مسجد ہے۔ حدیث میں ہے نا الا الحمام والمقبرہ، یعنی غسل خانہ، یہ بیت الخلاء، اور کہاں؟ مقبرہ، قبر کی جگہ، یہ 2 جگہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اونٹ کے باڑے میں پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اونٹ کا باڑا کیوں؟ بھائی خطرناک جانور ہے، کبھی بد کے تو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کھوپڑی انسان کی پکڑ لے، کبھی پکڑ لیتا ہے غصے میں، تو وہاں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بچہ کہیں دنیا میں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، سمندر ہے، کشتی ہے، جہاز ہے، گاڑیاں ہیں، ریل ہے، کہیں بھی ہو ٹائم ہو گیا نماز پڑھ سکتے ہیں، بڑی آسانی ہے۔ تو ساری روئے زمین مسجد ہے، جہاں سجدہ کیا جائے وہ مسجد ہے۔ مرض الموت میں وفات سے چند روز پہلے آپ کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ سجدہ گاہ یعنی سجدہ کر رہے ہیں، بھائی ماتھا ٹیکو نا، یہی تو سجدہ ہے، اور کیا سجدہ ہے؟ کر رہے ہیں لوگ سجدہ۔ کس لیے جاتے ہیں قبروں پر؟ بھائی کچھ منت لے کر جاتے ہیں، کچھ مراد لے کر جاتے ہیں، پھر بعد میں دیکھیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، 7ویں دن نام رکھنا چاہیے۔ یہ گندگی، یہ بال جو ہے نا، جو بچے کا ماں کے پیٹ سے لے کر کے آتا ہے، اس کو قذر کہا گیا حدیث میں، یعنی گندگی کا بال ہے، 7ویں دن صاف کرنا چاہیے، اور اس بال کے برابر چاندی خیرات میں کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے دیکھیے کہ بال چھوڑ رکھا ہے، کیا مان رکھا ہے پہلے سے کہ یہ بال نا کہاں اترواؤں گا؟ فلاں درگاہ پر جا کر۔ لوگ جا رہے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو بکرا بھی ذبح کرتے ہیں، اور نہیں توفیق دیتا ہے تو دال باٹی چورما چل رہا ہے راجستھان میں، بنا رہے ہیں لوگ۔ یہ کیا ہے بھائیو؟ یہ شرک ہے۔ آپ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ درگاہ پر جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی مہربانی بچے کے ساتھ ہو جائے گی کیا؟ ارے میرے بھائیو، زندگی جتنی لکھی ہے نا، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے بچہ، جیسے فرشتے آ کر لکھ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ لکھو کہ کتنا جیے گا، کہاں مرے گا، روزی کتنی پائے گا، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ تو لکھ تو دیا گیا پہلے ہی، اب کیا لکھوا رہے ہو قبر پر جا کر، درگاہ پر جا کر کیا لکھوا رہے ہو؟ میرے بھائیو جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کی تو لعنت اتر رہی، لعنت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آپ جا رہے ہو درگاہ پر تو اللہ کی رحمت سے بچہ بھی دور ہو رہا ہے اور تم بھی دور ہو رہے ہو، بچے کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے۔ اور نیک کام ہونا چاہیے نا، نیک کام۔ حدیث میں کیا ہے کہ بچہ پیدا ہونا، تو اگر کوئی بزرگ انسان ہے، بڑا نیک پرہیزگار، متقی پرہیزگار ہے، تو تحنیک کرواؤ۔ تحنیک کیا ہوتا ہے؟ بہت نیک انسان ہے
تو کیا جیسے کھجور ہے، ایک نیک انسان ہے نا، کھجور کا ٹکڑا تھوڑا سا لیا اور منہ میں رکھا اور اس کو دانتوں سے نرم کیا، ملائم کیا، تو ملائم تھوڑا سا حصہ وہ اپنے منہ سے نکال کر دے اور بچے کے تالو میں دے دو، منہ میں دے دو، بچہ چل بلائے، اس کو اس کا رس کچھ جائے، یہ سنت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ نیک صحابہ کرام اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کے پاس لاتے تھے تو اس سے یہ لوگوں نے، علماء نے گنجائش نکالی ہے کہ کوئی بہت نیک انسان ہے تو اسے کرایا جا سکتا ہے، تو یہ سب تو ہمیں خیال ہی نہیں ہے بھائی۔ اللہ کی یہ عقیقہ کرتے ہیں نا، عقیقہ رواج ہی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں لوگ، پیسہ اللہ نے دے رکھا ہے، جانتے ہیں کلو غلام مرتہن بعقیقت ہی، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے کیا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ ارے آپ نے کہیں سے پیسہ اٹھایا ہے اور سونا یا چاندی کا زیور رکھ دیا ہے رہن کے طور پر، ضمانت کے طور پر، تو آپ پیسہ دو گے تب وہ سونا چاندی اٹھے گا وہاں سے، تبھی تو وہ دے گا، تو رہن میں رکھا ہوا، بچہ بھی رہن میں رکھا ہوا ہے، اسی لیے 7ویں دن اس کو کیا ہمیں آزاد کرانا چاہیے، یہ اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا اور اس کو آزاد کرانا بھی ہوگا، اور اگر نہیں تو 14ویں دن کی حدیث بھی آتی ہے، 21ویں دن کی آتی ہے، نہیں تو اللہ جب توفیق دے پیسہ ہو جائے تو آدمی عقیقہ کر سکتا ہے، اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ شرک، اور سوچتے ہیں یہ صاحب کچھ کر دیں گے قبر والے، ارے بھائی مردوں سے اتنا ڈرتے ہو کیا ہے؟ وہ زندہ ہے قبر میں، کیا جب نبی سے نہیں مانگا جا سکتا ہے تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے ایرو غیرو، کوئی مہر نہیں ہے ان کے اوپر بھائی۔ ہم نے اور آپ نے کہا کہ بڑا نیک انسان تھا، لیکن تھا نیک؟ کوئی گارنٹی ہے کیا کہ اندر سے کیا تھا؟ ارے بڑے بڑے نا ہمارے والے بھی پکڑے جاتے ہیں بابا لوگ، اور غیروں میں دیکھ رہے ہو، غیروں میں دیکھ رہے ہو، مشہور ہیں ابھی جیل میں پڑے ہوئے، دنیا ان کو پوچھتی ہے آج بھی، جان بوجھ کر پوچھتی ہے کہ وہ زانی ہیں، قاتل ہیں، مرڈر کیے ہوئے ہیں، ریپ کیے ہوئے ہیں، لیکن دنیا پھر بھی عقل کی اندھی ہے، مان رہی ہے۔ ایسے ہمارے میں بھی ہے جو بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے بزرگ بنتے ہیں، اندر دیکھو تو کیا ہے، تو کوئی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی کس کے لیے ہے؟ ہمارے نبی کے لیے ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی ہے، اللہ نے ان کو جنتی قرار دیا، تو ہم صحابہ کرام کی قبروں پر نہیں جا سکتے ہیں، نبی کی قبر پر نہیں جا سکتے ہیں مانگنے کے لیے۔ آج ہم در در ٹھوکر کھا رہے ہیں، اور میرے بھائیوں یہی وجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سبق، زندگی میں جو سبق ہمیں لینا چاہیے ہم سبق وہ نہیں لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، دیکھو باپ نے بھگا دیا نا، بادشاہ سے مناظرہ ہوا اس نے بھگا دیا، آگ میں ڈالا، کچھ ہے کوئی بچانے والا کیا؟ آج حالات خراب ہو تو ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے ہیں، اعمال نہیں دیکھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف دنیا ہو رہی ہے۔ ارے ہم تو پھر بھی ٹھیک ہے نا، 20 کروڑ کی تعداد میں ہے تقریباً، جو سرکاری آنکڑا ہے 20 کروڑ کی تعداد میں ہندوستانی میں ہے، اور باہر بہت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، بتائیے، بادشاہ وقت دشمن ہے، باپ دشمن ہو گیا، پوری قوم دشمن ہے، آگ میں ڈال دیا، لیکن ڈر رہے ہیں کیا؟ گھبرا رہے ہیں کیا؟ لیکن توحید ہے نا، اللہ کے لیے مر رہے ہیں، اللہ کے لیے آگ میں ڈالے گئے ہیں، بتوں کو توڑا ہے اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے وہاں سے بچا لیا۔ ہمارے نبی کو دیکھ لو آپ، ارے سیرت وغیرہ پڑھیے میرے بھائیوں، فرصت نہیں پڑھنے کے لیے ہمیں سیرت وغیرہ، سیرت کی کتابیں، نبی کی زندگی کے حالات کو پڑھیے بھائی۔ بھاگ رہے ہیں کہاں سے؟ ہجرت کرنے جا رہے ہیں، چپ چاپ نکلے ہیں، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، 3 دن چھپے رہے، کافر لوگ تلوار لے کر ڈھونڈ رہے ہیں ابو بکر کو یا اللہ کے نبی کو، زندہ یا مردہ گرفتار کر لے کر آئے، آپ چھپے ہوئے ہیں دیکھیے، لیکن کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، چھپے ہوئے احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں۔ سارا عرب دشمن ہے، لیکن ہے کیا؟ اس سے بدتر حالات ہم پر ہیں کیا؟ سوال ہی نہیں ہے، کہاں ہے بھائی؟ کوئی حالت نہیں ہماری۔ ارے مسلمان گھسیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مسلمان کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول جنگ کی اجازت کب ملے گی؟ کہا بس صبر کرو، اور گھسیٹے جا رہے ہیں، آگ کے انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں، لیکن ہے کیا؟ کوئی گھبراہٹ ہے کیا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ پھسل رہے ہیں کیا ایمان سے؟ ہم پر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، اور ہم پریشان ہیں، اپنے اعمال کو نہیں سدھارتے ہیں۔ توحید اگر آ جائے نا، سب میں توحید آ جائے، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، تو میرے بھائیوں دیکھو دنیا کا نقشہ پلٹ جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ انعام میں اللہ نے کہا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون۔ کہا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، شرک کے ساتھ نہیں ملایا،
تو کہا انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ امن کس کے لیے ہے؟ توحید پرستوں کے لیے ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی بہت سارے توحید، ہم لوگ جائیں گے الوداعی جمعہ، ابھی رمضان کا مہینہ گیا نا، رمضان کا مہینہ گیا، اللہ نے کیا کہا تھا؟ روزہ فرض کیا گیا ہے متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے۔ بیچارے الوداعی جمعہ رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ اجمیر جا کر پڑھتے ہیں، بڑا ثواب ملے گا وہاں، خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے، اللہ چاہے ناراض ہو تو کیا ہوا؟ تو بھائی جب مردوں سے مانگو گے، مردوں کے در پر حاضری دو گے، تو مردہ ہے نا، پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ اس کے اختیار میں کچھ تھوڑے ہے، اختیار میں تو اللہ کے ہے، اللہ سے مانگ نہیں رہے ہیں، مانگ رہے ہیں مردوں سے۔ تو مردے میں کوئی دم ہوگا تب تو کرے گا مدد، بھائی کہاں سے مدد کرے گا؟ ہمارے نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اے نبی تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، چچا مر رہا ہے دیکھ لو، چاہتے ہیں کہ چچا ایمان لے آئے، جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے، لیکن اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت، نبی تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اور یہاں مردوں سے کہہ رہے ہیں یہ جو چاہے دو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کفر اور شرک سے بچائے، ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، اور توحید کے بنیادوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، موحد بنائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔